کچھ کہانیاں گھر سے شروع نہیں ہوتی، راستے سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کے کردار کسی ایک جگہ کے نہیں ہوتے، جیسے زمانہ خود انہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک دھکیل رہا ہو۔ نہ ٹھکانہ پکا، نہ سکون پکا، نہ منزل کا یقین، بس ایک سفر ہے، اور اس سفر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر پھیلا ہوا ایک ایسا خلا جسے نہ شہر بھر سکتے ہیں، نہ سرحدیں، نہ ملاقاتیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلی۔ السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بولتی کتابیں۔ آج ہم قرۃ العین حیدر کے ایک ایسے افسانے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں محض ایک مسافر کی چال نہیں، پورے عہد کی بے قراری سنائی دیتی ہے، اور اس افسانے کا نام ہے آوارہ گرد۔ قرۃ العین حیدر کا کمال یہ ہے کہ وہ سفر کو صرف فاصلے طے کرنے کا عمل نہیں بناتی، ان کے ہاں سفر تہذیبوں کے بیچ کا فاصلہ بھی ہے، تاریخ کے زخم بھی، یادوں کی دھند بھی، اور انسان کے اندر کی تنہائی بھی۔ آوارہ گرد میں بھی بظاہر ایک نوجوان کے قدم آگے بڑھتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ایک ایسا زمانہ بھی ہمارے سامنے کھلتا ہے جو جنگوں، ہجرتوں، اجنبیت اور بے سمتی سے بھرا ہوا ہے۔ تو آئیے آج آپ کو سناتے ہیں آوارہ گرد، ایک ایسا افسانہ جس میں سفر نامے کسی روانی بھی ہے، اجنبیت کی دھند بھی، اور اس سوال کی ہلکی مگر مستقل بازگشت بھی کہ آخر انسان دنیا بھر میں گھوم پھر کر بھی اپنے آپ سے کہاں بچ پاتا ہے۔ پچھلے سال ایک روز شام کے وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں باہر گئی۔ ایک لمبا چوڑنگا یورپین لڑکا کینوس کا تھیلا کندھے پر اٹھائے سامنے کھڑا تھا، دوسرا بنڈل اس نے ہاتھ میں سنبھال رکھا تھا، اور پیروں میں خاک آلود پشاوری چپل تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی دونوں ایڑیاں ذرا سی جوڑ کر سر خم کیا، میرا نام پوچھا اور ایک لفافہ تھما دیا۔ آپ کے ماموں نے یہ خط دیا ہے، اس نے کہا۔ اندر آ جاؤ، میں نے اس سے کہا اور ذرا اچھمبے سے خط پر نظر ڈالی۔ یہ اچھن ماموں کا خط تھا، اور انہوں نے لکھا تھا، ہم لوگ کراچی سے حیدرآباد سندھ واپس جا رہے تھے، ٹھٹا کی مکلی ہل پر قبروں کے درمیان اس لڑکے کو بیٹھا دیکھا، اس نے انگوٹھا اٹھا کر لفٹ کی فرمائش کی اور ہم اسے گھر لے آئے۔ یہ دنیا کے سفر پر نکلا ہے اور اب ہندوستان جا رہا ہے۔ آٹو بہت پیارا لڑکا ہے، میں نے اسے ہندوستان میں عزیزوں کے نام خط دے دیے ہیں اور ان کے پاس ٹھہرے گا، تم بھی اس کی میزبانی کرو۔ نوٹ: اس کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں۔ لڑکے نے کمرے میں آ کر تھیلے فرش پر رکھ دیے اور اب آنکھیں چندھیا کر دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ اتنے اونچے قد کے ساتھ اس کا بچوں کا سا چہرہ تھا، جس پر ہلکی ہلکی سنہری داڑھی مونچھ بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ ایک اور ہچ ہائکر، میں نے ذرا کوفت سے سوچا۔ اچھن ماموں بیچارے فرشتہ صفت آدمی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بین الاقوامی آوارہ گرد اپنی مطلب براری کے لیے راہ چلتوں سے دوستی کر لینے کا فن خوب جانتے ہیں۔ شاہدہ نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، اس نے میری طرف مڑ کر بڑی اپنائیت سے کہا۔ شاہدہ؟ آپ کی کزن شاہدہ؟ میں بنارس میں ان کے ہاں مقیم تھا، اور لکھنؤ میں آپ کی پھوپھی کے ہاں، اور چٹاگانگ میں انکل انور کے ہاں رہوں گا، اور اگر دارجلنگ جا سکا تو کزن مطہرہ کے گھر پر ٹھہروں گا۔ اس نے جیب میں سے مزید لفافے نکالے۔ بیٹھ جاؤ آٹو، چائے پیو گے؟ میں نے ایک لمبا سانس لے کر کہا۔ مجھے وہ دو ڈچ ہچ ہائکر یاد آئے جنہوں نے کراچی میں لڈن ماموں کے گھر پر ڈیرے ڈال دیے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔
میں ترکی اور ایران ہوتا ہوا آیا ہوں اور جرمنی سے یہاں تک میں نے موٹروں اور لاریوں میں لفٹ لیے ہیں. اب لنکا جاؤں گا, پھر تھائی لینڈ وغیرہ, وہاں سے کارگو بوٹ کے ذریعے جاپان, امریکہ اور اس کے بعد گھر واپس. اس وقت تو میں اورنگ آباد سے ایک ٹرک پر آ رہا ہوں. بےحد ایڈونچر رہے ہوں گے تمہارے سفر میں. ہاں, استنبول میں میں 3 راتیں غلطہ کے پل کے نیچے سویا, اور ایران میں. پھر اس نے مختلف چھوٹے چھوٹے ایڈونچر سنائے. میں کولون یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, اس نے مزید اطلاع دی. پاکستان اور ہندوستان میں تم نے کیا فرق پایا؟ کھانے کی میز پر میں نے اس سے پوچھا. وہاں سب لوگ مجھ سے مسئلہ کشمیر پر بڑے جوش و خروش سے باتیں کرتے تھے. یہاں کشمیر اور پاکستان کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے. یہاں کے مسائل. پھر اس نے ہندوستان کے مسائل پر ایک جامع تقریر کی. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا, میں دولت مند سیاحوں اور عام یورپینوں اور امریکنوں کی مانند محض تاج محل دیکھنے نہیں آیا ہوں. میں رات بھر دکانوں کے برآمدوں میں سوتا ہوں, کسانوں کی جھونپڑیوں میں رہتا ہوں, مزدوروں سے دوستی کرتا ہوں, حالانکہ ان کی زبان بھی نہیں آتی مجھے. کھانے کے بعد اس نے بمبئی کا نقشہ نکال کر فرش پر پھیلایا. بیچارے انگریز بمبئی کے طرز تعمیر کو وکٹورین گوتھک کہتے تھے. یہاں کیا کیا چیزیں قابل دید ہیں؟ ایلیفینٹا اور اپولو بندر, اور یہ سب تو گائیڈ بک میں بھی موجود ہے. اس نے ذرا بے صبری سے میری بات کاٹی اور ہندوستان کی معاشیات اور عمرانیات پر نہایت ثقیل اور مدلل گفتگو سے مجھے نوازا. آٹو, تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا. میں 21 سال کا ہوں, اس نے بڑے وقار سے جواب دیا. اور جب جرمنی واپس پہنچوں گا تو 22 سال کا ہو جاؤں گا, اور اس کے اگلے سال مجھے ڈاکٹریٹ مل جائے گا. میں یونیورسٹی میں جرمن غنائیہ شاعری کا مطالعہ کر رہا ہوں. جرمنی میں صرف ڈاکٹریٹ ملتا ہے, جس طرح آپ کے BA MA. بعد ازاں وہ دیر تک جرمن غنائیہ شاعری, عالمگیر سیاست اور ہندوستانی آرٹ پر روشنی ڈالتا رہا. وہ تصویریں بھی بناتا تھا. کس قدر بقرات لڑکا ہے, میں نے دل میں سوچا. بیشتر جرمنوں کی طرح انتہائی سنجیدہ, دھن کا پکا اور حس مزاح سے تقریباً آری. میں رات کو سونے سے پہلے آپ کی کتابیں دیکھ سکتا ہوں؟ یقیناً. رات گئے تک نشست کے کمرے میں روشنی جلتی رہی. صبح 3 بجے غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی. وہ راتوں رات نہا دھو کر فارغ ہو چکا تھا تاکہ صبح کو اس کی وجہ سے گھر والوں کو زحمت نہ ہو. ناشتے کے وقت اس نے ہندوستان کے متعلق اس کتاب پر تبادلہ خیالات کیا جو اس نے رات بھر میں پڑھ کر ختم کر ڈالی تھی. پھر اس نے بمبئی کا نقشہ اٹھایا اور سیاحی کے لیے نکل گیا. وہ اپنے تھیلے میں 5 کتابیں لے کر چلا تھا جن پر کمرہ ٹھیک کرتے وقت میری نظر پڑی. گوئٹے کی فاؤسٹ, ہائنا کی نظمیں, رلکے, برخت اور انجیل مقدس. شام کو جب وہ تھکا ہارا مگر بے حد حشاش واپس آیا تو میں نے اس سے کہا, آٹو, کل رات تم خدا سے منکر تھے مگر انجیل ساتھ لے کر گھومتے ہو. اس پر آٹو نے خدا کے تصور میں ایک جذباتی سہارے کی انسانی حاجت پر مختصر تقریر کی. آٹو, تم ایلیفینٹا گئے تھے؟ وہاں کی تریمورتی اور دیوتا. میں کہیں بھی نہیں گیا. وکٹوریا گارڈن میں دن بھر بیٹھا عوام کے ہجوم کا مطالعہ کرتا رہا. انسان سب سے بڑا دیوتا ہے. ہاں, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. مگر تم نے کھانا کہاں کھایا؟ میں نے 1 درجن کیلے خرید لیے تھے. مجھے دفتن سخت ندامت ہوئی کہ چلتے وقت سینڈوچز اس کے ساتھ کرنے مجھے کیوں نہ یاد رہے, اور مجھے اچھن ماموں کے خط کا خیال آیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس کے پاس پیسے تقریباً بالکل نہیں ہیں. کھانے کی میز پر اس نے کہا, میں بہت دنوں بعد پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہوں. میں اس سے جرمنی کے متعلق باتیں کرتی رہی. برلن کی دیوار کا ذکر کرتے ہوئے اس نے مجھے اطلاع دی کہ وہ بہت سخت اینٹی کمیونسٹ ہے. گھر پر میری اماں بھی میرے لیے بہت مزیدار کھانے پکاتی ہیں. آپ میری اماں سے مل کر بہت خوش ہوں گی. اب ان کی عمر 42 سال کی ہے. مصائب نے ان کو قبل از وقت بوڑھا کر دیا ہے مگر وہ اب بھی دنیا کی حسین ترین عورت ہے. تم ان کے اکلوتے لڑکے ہو؟ ہاں, میرے ابا فوجی افسر تھے. اماں پرشا کی رہنے والی ہیں. اماں 17 سال کی تھی جب انہوں نے ابا سے شادی کی. ابا پولینڈ کے محاذ پر مارے گئے. ان کے مرنے کے دوسرے مہینے میں پیدا ہوا. بمباری سے بچنے کے لیے مجھے کندھے سے لگائے لگائے اماں جانے کہاں کہاں گھومتی رہیں.
وہ مجھے گود میں اٹھائے، سر پر رومال باندھے، فل بوٹ پہنے، مختصر سا سامان میری پریمبولیٹر میں ٹھونسے گاؤں گاؤں پھرتی تھیں اور کھیتوں کھلیانوں میں چھپتی رہتی تھیں۔ اماں پولینڈ میں ایک گاؤں میں چھپی ہوئی تھی جب پولش فوجی اس رات اس مکان میں گھس آئے۔ میں اس وقت پورے 4 سال کا تھا۔ میرے بچپن کی واضح ترین یاد اس قہرناک رات کی ہے۔ میں ڈر کر پلنگ کے نیچے گھس گیا۔ جب افسروں نے میری اماں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو میں زور زور سے رونے لگا۔ وہ اماں کو گھسیٹ کر باہر کھیتوں میں لے گئے۔ اماں کئی دن بعد واپس آئیں۔ وہ فوجیوں سے بچنے کے لیے اتنے عرصے تک ایک کھلیان میں چھپی رہی تھی اور میں اس خالی مکان میں اکیلا تھا اور باہر گولیاں چلنے کی آواز پر سہم سہم کر کونوں کھدروں میں چھپتا پھرتا تھا اور نعمت خانے اور باورچی خانے کی الماریاں کھول کھول کر کھانے کی چیزیں تلاش کرتا تھا اور جو کچھ پڑا مل جاتا تھا بھوک کے مارے منہ میں رکھ لیتا تھا، مگر وہ الماریاں سب اونچی اونچی تھیں جن میں کھانے پینے کا سامان رکھا تھا۔ وہ چپ ہو گیا اور خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ چاول بہت مزے کے ہیں، اس نے چند منٹ بعد آہستہ سے کہا۔ اسی وجہ سے میں جنگ کا تکلیف ذکر اس سے نہ چھڑنا چاہتی تھی۔ میں جنگ کے بعد بڑی ہونے والی نسل سے اس طرح کے لرزہ خیز واقعات سن چکی تھی۔ مجھے وہ فرانسیسی لڑکی یاد آئی جس نے زوال فرانس کے بعد اسی آٹو کے ہم قوم جرمنوں کی درندگی کے قصے سنائے تھے۔ اسی پولینڈ میں جہاں آٹو اور اس کی ماں پر یہ سب بیتی، اسی زمانے میں وہ نازی گیس چیمبر بھی دن رات کام کر رہے تھے، جہاں روزانہ ہزاروں یہودیوں کو موت کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ اور مجھے اس روسی لڑکی کا قصہ یاد آیا جو مجھے کسی نے سنایا تھا۔ اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے جرمن مشین گن کی نظر ہوتے دیکھ کر پل کی پل میں صدمے کی شدت سے اس روسی لڑکی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ 1965 کے بعد کے یورپ کی نوجوان نسل تھی۔ دنیا کو تہذیب سکھانے والے انسانیت پرست مسیحی مغربی یورپ نے اپنے بچوں کو ترکے میں کیا دیا تھا؟ اب تمہاری ماں کچھ کام کرتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ محض ایک ہاؤس فراں ہیں۔ ان کو فوجی بیوہ کی حیثیت سے پینشن ملتی ہے۔ ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان ہے۔ میں شام کی شفٹ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ میری اماں بہت بھولی بھالی ہیں، ایسٹرالوجی میں یقین رکھتی ہیں اور پابندی سے گرجا جاتی ہیں۔ پچھلے سال میں نے سائیکل پر سارے جرمنی کا چکر لگایا تھا۔ جرمنی دنیا کا حسین ترین ملک ہے۔ ہر ملک اس کے باشندوں کے لیے دنیا کا حسین ترین ملک ہونا چاہیے، مگر تم نئے نازی نہ بن جانا۔ نہیں، میں نیا نازی نہیں بنوں گا۔ مجھے یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت نہیں ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے نانا اور نانی اب بھی مشرقی جرمنی میں ہیں، مگر ہم ان سے نہیں مل سکتے، جس طرح آپ کا آدھا خاندان یہاں ہے اور آدھا پاکستان میں۔ اس نے کانٹا اٹھا کر مجھے سمجھایا۔ دوسرے روز اس نے وعدہ کیا کہ شہر کی قابل دید جگہیں ضرور دیکھ کر آئے گا، مگر وہ اس روز بھی دن بھر رانی باغ میں بیٹھا رہا۔ چوتھا دن اس نے وارڈن روڈ پر بھولا بھائی ڈیسائی انسٹیٹیوٹ کے برآمدے میں بیٹھ کر لاؤس کی جنگ کے متعلق مضامین پڑھتے میں گزارا۔ اندر لڑکیاں رقص سیکھ رہی تھیں اور ہال میں حسین کی نئی تصاویر کی نمائش ہو رہی تھی، لہٰذا میں ساتھ ساتھ آرٹ و کلچر سے بھی بہراور ہوتا رہا۔ اس نے واپس آ کر کہا، بمبئی میں وہ سارے فاصلے پیدل طے کرتا تھا اور وارڈن روڈ سے فلورا فاؤنٹین تک پیدل جاتا تھا۔ میں 8 آنے سے 1 روپیہ روز تک خرچ کرتا ہوں اور زیادہ تر کیلے کھاتا ہوں۔ ہر جگہ بے حد مہمان نواز لوگ مل جاتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ انسان انفرادی طور پر اس قدر سیدھا سادہ اور نیک ہے اور اجتماعی حیثیت میں درندہ بن جاتا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد وہ منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس دن وہ ایک ٹرک کمپنی سے طے کر آیا تھا کہ بنگلور تک ان کے ٹرک پر جائے گا۔ صبح سویرے اس نے اپنے تھیلے میں کتابیں اور کپڑے ٹھونسے، دوسرا تھیلا جو اس کا سفری خیمہ اور بستر تھا لپیٹ کر کندھے پر رکھا، خدا حافظ کہا اور ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر فلورا فاؤنٹین پیدل روانہ ہو گیا۔ آٹو کو گئے کئی مہینے گزر گئے۔ اچھن ماموں کا خط آیا تو میں نے انہیں شکایتاً لکھا کہ آپ کے بیٹے آٹو نے یہاں سے جا کر یہ بھی اطلاع نہ دی کہ کمبخت اب کہاں کی خاک چھان رہا ہے۔ میں نے یہ خط پوسٹ کیا ہی تھا کہ شام کی ڈاک سے آٹو کا لفافہ آ گیا۔ اس کے ٹکٹوں پر لاؤس کے بادشاہ کی تصویر بنی تھی اور خط میں لکھا تھا، وہ جرمن لڑکا جو آپ کے گھر پر ٹھہرا تھا آپ کو بھولا نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ بہت مہربان تھیں،
میری انگریزی کمزور ہے، غلطیاں معاف کیجیے گا۔ آپ میرے ساتھ بڑی بہن کی سی شفقت سے پیش آئیں اور میں محبت پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابھی بہت کم عمر ہوں، لیکن آپ نے ٹھیک کہا تھا، دنیا میں صرف وہی لوگ خوش رہ سکتے ہیں جو زندگی کو بغیر کسی پس و پیش کے اور بغیر سوالات کیے منظور کر لیں۔ ہم جتنے زیادہ سوالات کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ انکشاف ہوتا ہے کہ زندگی کافی مہمل ہے۔ لنکا میں نیورا ایلیا سے کینڈی ایک ٹورسٹ بس کے ذریعے گیا۔ بس میں ایک سنگھالی طالب علم سے میری دوستی ہو گئی۔ اس نے راستے میں مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس کا نام راجا تھا۔ اس نے میرے لیے پھل بھی خریدے۔ بس میں بہت سے ڈھول رکھے تھے۔ راجا خوب گانے گاتا رہا۔ آبشار بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ راجا نے مجھ سے کہا چلو ہم سب نہائیں۔ چند منٹ بعد وہ مر چکا تھا۔ وہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد اس کی اکڑی ہوئی لاش ہمیں ایک چٹان کے نیچے ملی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ ہم میں سے کوئی بھی راجا کو اس حادثے سے نہ بچا سکتا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا اسی کو قسمت کہتے ہیں؟ راجا اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا۔ اس کے بہن بھائی 5 اور 15 کی عمروں کے درمیان مر چکے تھے۔ اس کا باپ نابینا ہے اور ماں بہت بیمار ہے۔ راجا ان لوگوں کا کفیل تھا۔ مدرائے میں ایک نوجوان شاعر نے مجھ سے کہا کہ دنیا کی وجہ سے وہ بہت دکھی ہے۔ مدراس میں نے ریڈیو انٹرویو سے کچھ روپے کمائے، پھر میں پینانگ گیا جو بڑا خوبصورت جزیرہ ہے اور وہاں بے شمار چینی رہتے ہیں۔ ایک مال گاڑی کے آخری ڈبے میں بیٹھ کر میں بینکاک پہنچا اور بدھ خانقاہوں میں مقیم رہا اور راہبوں کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ دوپہر کو خوبصورت لڑکیاں، خوش لباس خواتین اپنی اپنی قسمت اور مستقبل کا حال پوچھنے راہبوں کے پاس آتی تھیں۔ زیادہ تر بھکشو محبت کے بھوکے ہیں اور بے تحاشا تمباکو پیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ بوڑھی مذہب پرست خواتین انہیں کھانا اور پیسے دیتی رہتی ہیں۔ بہت سے بھکشو خانقاہوں میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں محنت کرنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ لوگ سخت کاہل ہیں، مگر ان کے مذہب میں اس کاہلی کا ایک مقدس جواز موجود ہے، نروان کی تلاش۔ بعضے ان میں سے واقعی سنجیدگی سے مراقبے میں مصروف ہیں، لیکن زیادہ تر بھکشو کھانے اور خواتین سے گپ شپ کرنے کے علاوہ سوتے رہتے ہیں۔ نونگکھائی میں میکانگ دریا میں نہایا۔ اس کے بعد لاؤس آ گیا۔ وینتیان ایک بڑے سے گاؤں کی مانند ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے اور سڑکیں گرد آلود۔ صرف راتیں خوشگوار ہیں کیونکہ اندھیرا ساری بدسورتی، ظلم اور تشدد اور خون ریزی کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ مچھر بہت ہیں۔ سوانا کھیت تک ایک طیارے میں مجھے مفت کی لفٹ مل گئی اور اب میں پکسے میں موجود ہوں۔ پھر کمبوڈیا جاؤں گا۔ میں انکل انور کے پاس چٹاگونگ نہ جا سکا کیونکہ برما سے مشرقی پاکستان داخل ہونے میں بڑی دقتیں تھیں۔ میں نے سرخ چین اور شمالی ویتنام کے لیے ویزا کی درخواست دی ہے۔ پیکنگ اور ہنوئی سے مجھے پنوم پین میں جواب مل جائے گا۔ کل میں یہاں سے جنوبی ویتنام جا رہا ہوں۔ اس غلط سلط انگریزی کے لیے دوبارہ معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکر گزار، آٹو کروگر۔ فروری 1963 کے غیر ملکی رسالے میں ویتنام کی جنگل وار کے عنوان سے ایک رنگین تصویروں والا مضمون چھپا ہے۔ ان تصویروں میں گوریلا سپاہیوں کو بندوقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشتیوں میں بیٹھے ہوئے گوریلا قیدی میکانگ دریا کے پار لے جائے جا رہے ہیں اور کسان عورتیں یہ کشتیاں کھہ رہی ہیں۔ کنارے پر پہنچ کر ان قیدیوں کو گولی مار دی جائے گی۔ دھان کے کھیتوں کے پانی میں سے جنگی قیدی گزر رہے ہیں اور مضمون کے آخر میں 2 صفحات پر پھیلی ہوئی ایک تصویر ہے جس میں دھان کے ہرے کھیت ہیں اور دھان کی بالیاں ہوا کے جھونکوں سے جھکی جا رہی ہیں اور لمبے پتوں والے درخت ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ افق پر درختوں کی قطاریں ہیں اور سبزہ اور پانی۔ یہ ایسا دل فریب منظر ہے۔ مصور جس کی تصویریں بناتے ہیں، شاعر نظمیں کہتے ہیں اور افسانہ نگار دھرتی کی عظمت کے متعلق کہانیاں لکھتے ہیں۔ ان ہرے بھرے درختوں کے پیچھے کسانوں کے پرامن جھونپڑے ہوں گے اور اس گاؤں کے باسی تنکوں سے بنی ہوئی چھجے دار نوکیلی ٹوپیاں اوڑھے دن بھر پانی میں کھڑے رہ کر دھان بوتے ہوں گے اور گیت گاتے ہوں گے اور فصل تیار ہونے کے بعد منڈی میں جا کر محنت سے اگایا ہوا یہ دھان تھوڑے سے پیسوں میں فروخت کر کے اپنی زندگیاں گزارتے ہوں گے۔ اس ندی کے کنارے لڑکیاں اپنے چاہنے والوں سے ملا کرتی ہوں گی اور نوجوان مائیں رنگ برنگے
سیرونگ پہنے گھڑے اٹھائے اپنے بچوں کو نہلانے کے لیے دریا پر آتی ہوں گی. لیکن اس تصویر میں جو اس وقت میرے سامنے رکھی ہے، کٹے پھٹے چہروں والی نیم اوریاں اور خون آلود نوجوان لاشیں پڑی ہیں. دور ایک کونے میں بھورے رنگ کا مہیب جنگی طیارہ کھڑا ہے اور تصویر کے نیچے لکھا ہے موت کا کھیت. ویتکونگ گوریلے جن کو میکانگ دریا کے ڈھان کے ڈیلٹا میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ان کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے بندھے سر جھکائے ایک کونے میں بیٹھے ہیں. اس خون ریز دست بدست لڑائی میں ایک نوجوان ہچ ہائیکر بھی جو میکانگ دریا کے کنارے سے گزر کر شمالی ویتنام جا رہا تھا، ایک اتفاقیہ گولی کا نشانہ بن گیا. اس خوبصورت ملک میں یہ بھیانک خانہ جنگی 1944 سے جاری ہے اور میں نے تصویر کو دوبارہ غور سے دیکھا. ساحلی گھاس پر اوندھی پڑی ہوئی ایک لاش کا چہرہ آٹو سے ملتا جلتا تھا. آٹو کروگر زندگی کا تجربہ حاصل کرنے دنیا کے سفر پر نکلا تھا. دوستو صاحبو، آوارہ گرد سن کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہانی ختم نہیں ہوئی، بس دور کسی اور سڑک پر نکل گئی ہے. قرۃ العین حیدر کی یہی خاصیت ہے کہ وہ اپنے کردار کو ایک فرد کی حد میں قید نہیں رکھتی. وہ اسے اس کے زمانے، اس کی تہذیب، اس کے ماضی اور اس کے گرد پھیلی ہوئی دنیا کے ساتھ دیکھتی ہیں. اسی لیے ان کا افسانہ ایک واقعہ نہیں رہتا، ایک فضا بن جاتا ہے. آوارہ گرد کی اصل تاثیر شاید اسی میں ہے کہ یہ ہمیں صرف ایک مسافر نہیں دکھاتا، بلکہ ایک ایسے عہد کی روح دکھاتا ہے جو کہیں ٹک نہیں پاتا. ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جنگ سے دوسری جنگ، ایک شناخت سے دوسری شناخت تک بھٹکتی ہوئی دنیا. اور اسی بھٹکن میں انسان کی تنہائی اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے. قرۃ العین حیدر کے ہاں یہ کمال بار بار نظر آتا ہے کہ وہ بہت دور کی بات کو بہت قریب کر دیتی ہیں. بڑے تاریخی اور تہذیبی پس منظر کو بھی ایک ایسی انسانی کیفیت میں ڈھال دیتی ہیں کہ سننے والا اسے محض سمجھتا نہیں، محسوس بھی کرتا ہے. آوارہ گرد ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر سفر آزادی نہیں ہوتا. بعض سفر بے وطنی بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات آدمی راستوں پر کم، اپنے اندر زیادہ آوارہ گردی کر رہا ہوتا ہے. اگر آج کی یہ ادبی نشست آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگلی نشست میں آپ کس افسانہ نگار اور کس تخلیق کو سننا چاہیں گے. میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے بولتی کتابیں. سلامت رہیں.